قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ کہ ان سے محبت ان کے عملوں کی وجہ سے نہیں، صحابہ کرام سے، صدیق اکبر عملوں کی وجہ سے نہیں، سخاوت کی وجہ سے نہیں، قربانیوں کی وجہ سے نہیں، شہادتوں کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے محبت کرنی ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اگلی بات، کچھ لوگ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، آج کل سوشل میڈیا پر ایک بابا تو وہ مر گیا، ایک سفید داڑھی والا مولوی اکثر بیٹھا ہوتا ہے، وہ صحابہ کے کیڑے نکالتے رہتا۔ ایک اور ہے آج کل مرزا جیلمی، وہ بھی صحابہ کے بارے میں کیڑے نکالتا رہتا۔ کبھی لوگ ہم سے بھی کہتے صحابہ نے یہ کیا۔ ہم صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم صحابہ سے محبت نبی کی محبت کی وجہ سے کرتے۔ نبی کا منہ دیکھنا ہے، ان کا منہ نہیں دیکھنا۔ نبی نے کہا ان کے سارا کچھ میرے سر پر، یہ جو کہیں میں کہہ رہا ہوں، یہ جو کریں میں کر رہا ہوں، ان کی سنت میری سنت۔ یہ 1400 سال کے بعد تمہیں پتہ چل گیا ہے وہ ایسے تھے، نبی کو پتہ نہیں چلا یہ کیسے ہیں؟ جو بندہ صحابہ میں کیڑے نکالتا ہے وہ نبی کے اندر کیڑے نکال رہا، اس لیے کہ ان کو نبی نے بنایا ہے۔ پھر میں اپنی بات دوہراؤں، نبی اسے کہتے ہیں کہ جن کو خدا سنوارتا ہے، صحابی انہیں کہتے ہیں جن کو مصطفیٰ سنوارتا ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں جن کے سروں پر میرا اللہ ہاتھ رکھتا ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جن کے سروں پر میرا مصطفیٰ ہاتھ رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہیں، نبی وہ اسے کہا جا جن کی آنکھوں میں سرما میرا اللہ ڈالتا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کی آنکھوں میں سرما نبی اپنے ہاتھوں سے ڈالتا ہے۔ نبی وہ ہے جن کے سروں میں کنگھیاں میرا اللہ کرتا ہے۔ صحابی وہ ہیں جن کے سروں میں کنگھیاں میرا مصطفیٰ کرتا ہے۔ نبی وہ ہے جن کے سروں میں تیل میرا اللہ لگاتا ہے۔ صحابی وہ ہیں جن کے سروں میں تیل میرا مصطفیٰ لگاتا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا جی، اچھا کیا برا کیا، بھائی وہ صحابی ہیں، آپ کو کیا؟ اللہ جانے، مصطفیٰ جانے، وہ جانے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کیا، اللہ جانے، مصطفیٰ جانے، ابو بکر صدیق جانے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے تو نمازیں علی المرتضیٰ نے پڑھی ہیں، آپ نے اور میں نے تو نہیں پڑھی۔ جاؤ حضرت علی سے پوچھو ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ ابو بکر صدیق نے بیعت کی ہے علی المرتضیٰ کی، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جا کے حضرت علی سے پوچھو کیوں بیعت کی ہے۔ روضہ پاک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو دفن حضرت علی نے کرایا۔ جاؤ حضرت علی سے پوچھو جب یہ بے ایمان تھے تو کیوں دفن کرایا۔ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے حضرت جعفر طیار، جب وہ جنگ موطا میں شہید ہوئے تو عدت کے بعد ان کی گھر والی سے شادی حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اسی خاتون سے شادی حضرت علی المرتضیٰ نے کی۔ حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی تھی، ان سے شادی حضرت ابو بکر صدیق نے کی حضرت جعفر کے بعد۔ ان کے پیٹ سے حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوا محمد ابن ابی بکر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے تو اس خاتون سے شادی حضرت علی المرتضیٰ نے کی۔ محمد ابن ابی بکر کو پالا حضرت علی المرتضیٰ نے۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت نبی کی بیٹی ہیں، زور سے کہہ دو صلوات اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اہلیہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی، اماں ہیں حضرات حسنین کریمین کی۔ جب فوت ہوئی
جانتے ہو حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ کو غسل حضرت ابوبکر صدیق کی اس بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے دیا۔ وہ دشمن کی بیویوں سے کوئی اپنی بیویوں کو غسل دلاتا ہے؟ اور حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ حضرت علی نے نہیں پڑھائی، حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا کیا۔ ہے پاگل لوگ۔ صحابہ ایسے تھے، جاؤ نبی کے روضے پر جا کر نبی سے پوچھو وہ کیسے تھے، خدا کے قرآن سے پوچھو وہ کیسے تھے، علی المرتضیٰ سے پوچھو وہ کیسے تھے۔ وہ پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیڑے نکالتا، اس کی قبر میں کیڑے پڑیں گے جو صحابہ کی ایمانوں کے اندر کیڑے نکالتا۔ صحابہ تھے، نبی کے ساتھی تھے، نبی کے دوست تھے، اللہ نے چن کر نبی کی صحبت میں بھیجا ہے۔ آپ کے سامنے کبھی کوئی کچھ کہا کرے صحابہ کے بارے میں، بس کہہ دیا کرو وہ صحابی ہیں، بس ان کے بارے میں ہمیں کچھ بولنا قرآن نے منع کیا۔ اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا، نبی سے بھی قرآن میں ہے 4 سپارے میں، اگر ان سے کچھ غلطی ہو گئی فاعفوا عنہم، میرا نبی انہوں نے معاف کر دیں، واصفح عنہم، ان سے درگزر کر دینا، وشاورہم، پھر بھی ان سے مشورہ کرنا۔ اور قرآن کی ایک آیت تو بڑی عجیب ہے 11ویں سپارے میں سورہ توبہ میں، ہر بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، پڑھ لو، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ صلاۃ و سلام کا معنی دعا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں وصلی علیہم، ساری دنیا تجھ پر درود و سلام پڑھے، میرا نبی تو ان پر درود پڑھا کر۔ ان صلاتک سکن لہم، حافظ بیٹھے ہوں گے سورہ توبہ کی آیت، ان صلاتک سکن لہم، میرا نبی جس طرح تجھ پر درود پڑھنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں، تو اگر ان پر درود پڑھ لے گا تو ان کے لیے دعا کر لے گا، یہ خوش ہو جائے گا۔ ساری امت نبی کو خوش کرے اور اللہ نبی کو حکم دے رہا تو ان کو خوش کر، جاؤ کہاں جاؤ۔ 22 جمادی الثانی، آج غالباً 20-21 ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا دن ہے، روضہ پاک کے اندر دفن ہونے کا دن ہے، جنت میں جانے کا دن ہے، اس لیے کہ روضہ پاک جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ اور میں تو دعا کرتے رہتے ہیں، وہ ہر کوئی جا کے دیکھ لے جنت میں ہے، یا تو اس جنت کا بندہ انکار کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے دیکھے، اور ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ اور میں بھی جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم سب کا نام کسی نہ کسی جنت کے دروازے پہ لکھا ہے۔ کہو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ، لسٹ لگی ہوئی ہے، اس دروازے سے داخل ہو کے کون جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کاش میں بھی ساتھ ہوتا، میں بھی دیکھ لیتا، میرا نام کس دروازے پہ لکھا ہے؟ کہو سبحان اللہ، زور سے زور سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر کہا تیرا نام تو ہر دروازے پہ لکھا ہے، تو جب جائے گا نا 8 دروازے بلائیں گے ہم سے داخل ہو کے جنت میں جا، آپ کا میرا نام کسی ایک دروازے پہ مخصوص۔ صدیق وہ شخص ہے، وہ ہستی ہے کہ جس کا نام جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا، وہ آج بھی جنت میں ہے، کہو بے شک، کوئی شک ہے؟ جس جنت کی مٹی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو میرے اللہ نے بنایا، اسی مٹی سے اللہ پاک نے جناب صدیق اکبر کے وجود کو بنایا۔ یہ قرآن کی آیت گواہ ہے۔ ان کے ساتھ محبت، یہ نبی کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔
اللہ پاک ہمیں محبت کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.